ہے کیا کہ ہم ایڈلٹس، ہمیں جب ہم ماں باپ بنتے ہیں نا، ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ، بلکہ جب ہماری شادی ہوتی ہے اور ہمارا بچہ ہوتا ہے، وہ ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا رشتہ بنتا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں اسی ٹاپک پہ بات کرتی ہوں. میرا خیال ہے بہت ضروری ہے یہ ٹاپک. میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ٹک ٹاک، اگر آپ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں تو اس پہ تو ویسے ویڈیوز چلی آتی ہیں. ایک بڑی لیٹرلی بڑی ڈرونی سی ویڈیوز آنی شروع ہو گئی. ایک ویڈیو آئی کہ باپ نے اپنی، بلکہ یہ تو خبر میں نے دیکھی تھی، ایک باپ نے اپنی 5 سال کی بیٹی کو مار دیا. اور جب اس کو پوچھا، یہاں پہ تو کوئی ظاہر ہے وہ پکڑا گیا اور پورا اس پہ کیس چل رہا ہے اور اس کو ساری زندگی کی سزا ہونی ہے. تو اس کو جب پوچھا گیا کہ تم نے اپنی 5 سال کی بیٹی کیوں مار دی، تو اس نے کہا مجھے اپنی بیٹی سے شدید نفرت تھی. آئی ہیٹڈ ہر. اچھا، پھر ایک اور ویڈیو آ رہی ہے بار بار کہ ایک کیس چل رہا ہے اس وقت ٹیمتھی کا، کہ اس بچے کو، وہ اسپیشل چائلڈ تھا اور ماں نے، جو اٹرنی بھی بن رہی تھی، یعنی پڑھی لکھی عورت تھی، لیکن اتنی کنٹرول اس کا اپنے بچوں پہ اس نے کنٹرول رکھا ہوا تھا کہ اپنے ایک اور جوان بیٹے کو اس نے اپنے ساتھ میں لایا اور اپنے اس بیٹے کو 6 مہینے ٹارچر کیا. اور فائنلی وہ بچہ جو اس کو بھوکا رکھا اور کیا کچھ کیا، اور فائنلی وہ 6 مہینے بعد وہ لڑکا فوت ہو گیا. 15 سال کا بیٹا. تو اب اس پہ کیس چل رہا ہے. ماں بھی جائے گی ساری زندگی کے لیے اور بیٹا بھی جائے گا ساری زندگی کے لیے جیل میں. کم از کم یہ ہمیں تسلی ہے. اسی طرح سے اللہ معافی اور کتنے آتے ہیں. اچھا، ایک تو چلو ہے نا کہ جی ڈرگز میں ایک عورت نے اپنی ڈرگز میں کی خاطر اپنی چھوٹی سی 18 ماہ کی بیٹی کو بیچ دیا. اچھا، اور اب وہ تو ڈرگز میں ہے، اس کو ایسے لوگوں کو اس پہ بھی کیس ہے، اس کی ساری زندگی کی اس کو سزا ہے. اب جو ڈرگز میں ہے نا، ان کو تو بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کو اپنے سے بھی محبت نہیں ہے، تو ان کو تو آپ چھوڑ ہی دو، ان کا تو کیس ہی کچھ اور ہے. لیکن اس طرح کے پیرنٹس جو اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں، لیکن یہ تو انہوں نے تو مار دیا نا. تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ ہم لوگ، جو باقی لوگ جو ہیں، جو نہیں اپنے بچوں کو، جو ایک تو ہوتا ہے نا جان سے مار دیا، اور ایک ہوتا ہے بچوں کو ان کا لٹرلی آپ ان پہ اتنا کنٹرول کر لو اور ان کو اتنا اس پہ کنٹرول رکھو کہ بچوں کا سانس لینا ہی مشکل ہو جائے. ان کو جیتے جی مار دو، جس کو کہتے ہیں نا جیتے جی مار دیا. وہ میرا ٹاپک ہے آج کا، کہ ہم ایز پیرنٹس، ہم کسی وقت اتنے سیلفش ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو اپنی اتنی جائیداد سمجھتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو اتنا کنٹرول ان پہ سمجھتے ہیں، اور ہم ان کو اپنی سیلفش انٹرسٹ کے لیے چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا بھول جاتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ہماری جائیداد نہیں ہیں، وہ ہماری پرسنل پراپرٹی نہیں ہے. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری پرسنل پراپرٹی نہیں ہے. اگر ہمارے میں کوئی کمیاں ہیں نا، تو ہمیں اپنے بچوں سے وہ پوری نہیں کرنی. اور اگر ہماری زندگی میں کوئی اگر آ گئی ہے، کوئی ایشوز آ گئے ہیں، تو ان کو ہمیں ڈیل کرنا ہے، ہمیں اپنے دوسرے بچے سیکریفائس نہیں کرنا ہے. اب اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک ماں باپ، ان کے 3 بچے، ان کے 2 بچے جو ہیں وہ ان کو مطلب ان کو کوئی پرابلم، اسپیشل چائلڈ کہہ لو، جو بھی ان کو کہہ لو. ایک بچہ جو بہت زیادہ مطلب وہ بول بھی نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. دوسرا بچہ جو ہے اس کو ویسے ایشوز ہیں، بہت زیادہ مینٹل ایشوز ہیں. اب ان کی جو ایک بیٹی تھی، انہوں نے بیٹی کی کہیں مرضی بھی تھی شادی کرنے کو، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس بیٹی کی میں نے وہاں شادی نہیں کرنی، کیونکہ اس کی میں نے ایسی جگہ شادی کر کے یہ نہ ہو کہ ہم ان بچوں، باقی 2 بچے جو تھے ان کا کون خیال رکھے گا. اب انہوں نے کیا کیا کہ اس بیٹی کی مرضی جہاں تھی وہاں سے تو اسے منع کر دیا، اور اس بیٹی کی شادی کی اپنے ایک خاندان کے نالائق ترین لڑکے سے، نالائق سے لڑکے سے اس کی شادی کر دی. اور بیسکلی بچی کو کہہ دیا کہ تم اب یہ شادی چلاؤ. اب یہ اس کا امتحان ہو گیا نا لڑکی کا، کہ تم یہ شادی چلاؤ. نالائق سے لڑکے سے ہماری شادی کر دی، خاندان کے لڑکے کو، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہی رہے گا، نالائق تھا، ان کے گھر ہی رہے گا. اور ان کے اسی بہانے وہ باقی 2 جو بچے جو ہیں، جو اسپیشل چلڈرن ہیں، ان کا وہ خیال رکھیں گے. تو بیٹی کو بیسکلی انہوں نے باندھ دیا، ایک کھونٹی سے باندھ دیا کہ تم اب اچھا، اب امتحان بیٹی کا ہے کہ تم اس نالائق لڑکے سے شادی بھی چلاؤ، اور ساتھ تم پھر ہمارے باقی 2 بچوں کا بھی خیال رکھو.